رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رواه أحمد والترمذي وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک کی آواز سنتے تو کہتے الہی ہمیں اپنے غضب سے غارت نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اس سے پہلے ہمیں عافیت دے۔ اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اور صاعقہ یہ اس کا کوڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو آواز سنائی دیتی ہے، وہ اس کوڑے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ کوڑا جب مارتا ہے نا جی بادلوں کو تو اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رعد اس وقت تسبیح کرتا ہے، یہ جو آواز آتی ہے یہ کوڑے کی نہیں، یہ اس کی تسبیح کی آواز ہے۔ جس طرح ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہم تسبیح کرتے ہیں، یہ اس کی فرشتے کی رعد کی تسبیح ہے۔ اس آواز پر سارے فرشتے ہی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہیبت اور جلال سے، خوف سے۔ وہ سارے ہی اس وقت کلام بند کر دیتے ہیں، ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ مرقات نے فرمایا کہ رعد سننے میں آتی ہے اور صاعقہ دیکھنے میں آتی ہے۔ ایک بجلی ہوتی ہے جس کی صرف آواز آتی ہے، ایک وہ جو صرف نظر آتی ہے۔ یہ آپ نوٹ کریے گا کہ ایک نظر آتی ہے، آواز نہیں آتی، ایک آواز آتی ہے، نظر نہیں آتی۔ یہ دو قسم کی وجہ۔ اور حدیث پاک میں صاعقہ کے معنی ہیں بے ہوش کرنے والی چیز۔ یہ وہ کڑک ہے جی جس سے کئی لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ معاف کرے۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے کی غالباً بات ہے جب بیت اللہ شریف میں طوفان آیا ہے، مکہ شریف میں، ہاں جی، اور جو مکہ ٹاور ہے اس کے اوپر بجلی، بڑی خوفناک قسم کی بجلی جو ہے وہ مکہ ٹاور کے اوپر گری ہے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعتاً اللہ جلال میں آ گئے، وہ اتنی خوفناک۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ایسا دیکھا تھا کہ حدود حرم کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر اس طرح لوگ اڑ کے جا رہے ہوں چیزیں، اور لوگ اس طرح اڑ رہے ہوں جس طرح شاپر اڑتے ہیں۔ اتنا غضب اور قہر ہم نے کبھی بیت اللہ شریف میں نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ وہاں پہ ایک عورت آئی ہے، گلوکارہ، ظاہری بات ہے مسلمان تو نہیں تھی، اس نے وہاں پہ گانے کا کنسرٹ کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ہاں، یہ سعودی کے اندر ہوا ہے اور یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر اس نے اتنے کپڑے ٹائٹ پہنے کہ جب وہ کنسرٹ کر رہی تھی تو اس کے کپڑے پھٹ گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس پہ شرمندہ ہو کے وہاں سے بھاگ جاتی، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور باقی عربی سرا پاگل ہو گئے، واہ 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 کیا بات ہے، کیا ہو۔ تو پھر میرے بھائی وہاں پہ عذاب الہی نہ آئے تو کیا آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ کم از کم بے شرمو اس گھر کو تو محفوظ رکھو، اس کو تو پاک رکھو۔ تم نے گندگی مچانی، باہر دفع ہو جاؤ، مچاؤ، لیکن اللہ کے گھر کو تو محفوظ رکھو، مکے کو محفوظ رکھو، مدینے کے محفوظ رکھو۔ یار یہ اس شہر کو کوئی معمولی نسبتیں ہیں، ہاں جی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد
ووالد وما ولد۔ مکہ اور مدینے کی شانیں تو کیا ہیں، کم از کم بندہ ان شہروں میں بے شرمی کرنے سے، بے حیائی کرنے سے باز آ جائے۔ وہ نہیں آئے تو دیکھو اللہ نے پھر کیسا قہر و غضب کا جو ہے وہ نظارہ دکھایا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم مکہ میں گندگی مچاؤ گے تو میں تمہارے اوپر عذاب یا قہر نازل نہیں کروں گا، تم جدھر بھی کرو گے میرا قہر اور عذاب تیار کھڑا ہے۔ البتہ الفصل الثالث، تیسری فصل، عن عبداللہ بن زبیر انہ کان اذا سمع الرعد ترک الحدیث وقال سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، رواہ مالک۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جب آپ گرج کی آواز سنتے، جب آواز گرج کی حضور سنتے تو بات چیت چھوڑ دیتے اور کہتے پاک ہے وہ کہ گرج جس کی تسبیح اور حمد کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے۔ یہ گرج بھی ہے، تسبیح کی آواز ہے، ہاں جی، حمد کی آواز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے رعد فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور جب وہ تسبیح کرتے ہیں اس کے خوف سے پھر فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت یہ آیت پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو کل قیامت والے دن آ کے مجھ سے اپنا خون بہا لے لینا۔ اتنی جو ہے اعتماد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ جس وقت وہ ہو گرج چمک ہو تو آپ یہ پڑھ لیں وقال سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ پڑھ لو، یعنی حضور کے ارشاد مبارک پر آپ کو اتنا یقین تھا کہ یہ اب اللہ کا کلام پڑھ لیا جائے نا تو بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی بندہ اللہ کا مطیع ہو جائے تو ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے بندہ ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے ہر بلا سے۔ ہاں جی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔